السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج کالا تتر خوشاب گروپ۔ فرینڈز، پھر آج ایک بہت لانگ ٹائم کے بعد ایک ویڈیو معلوماتی ویڈیو دینے کا پروگرام بن گیا ہے۔ تو کچھ میرے دوست، میرے سبسکرائبر ایسے ہیں جو کہ میرے ساتھ پرسنلی واٹس ایپ پر اٹیچ ہیں، اور نئے نئے نسخے اور طریقہ کار کچھ میں ان سے سیکھتا ہوں اور کچھ وہ مجھے سکھاتے رہتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اپنے مسئلے اور پریشانیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو فرینڈز، کالے تتر کو جو ایک ٹرین کرنا ہوتا ہے، جو اس کو پنجرے میں سیدھا کر کے کھڑا کرنا ہوتا ہے یا اس کو بلانا ہوتا ہے، اس سے بہت سی چیزیں ان سے منسلک ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ تتر ہے، جو آپ لے رہے ہیں یا پھرا رہے ہیں، کہ یہ جنگلی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یا پھر کچھ ایسا تتر ہونا چاہیے جو کہ آپ کے گاؤں میں، محلے میں، آپ کے شہر میں، مطلب کہ آپ کی اس پر بالکل شورٹی اور گارنٹی ہو کہ یہ تتر جو ہے یہ بچہ پلا ہوا ہے، یہ بڑا جو ہے جنگلی پکڑا ہوا نہیں ہے۔ یا سب سے پہلی بات یہ ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یا پھر آپ خود چھوٹا بچہ لے لیں اور اس کو آپ عادی کریں، اپنے حساب سے اس کو پالیں۔ سب سے بیسٹ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بات یہ ہے، یا پھر آپ اتنے خود ماہر ہونے چاہیے کہ آپ اتنی مہارت رکھتے ہوں کہ آپ کو نسلوں کی پہچان ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو نسلوں کی اگر پہچان ہے، آپ یہ آسانی سے جج کر سکتے ہیں کہ یہ تتر جو میں لے رہا ہوں، جو پھرا رہا ہوں، یہ کون سی نسل سے اس کا تعلق ہے۔ تو سب سے بیسک چیز یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کی جو مطلب مثال ہوتی ہے، وہ جو اپنے آپ میں مثال ہوتا ہے، تو وہ اس کی بات آ کر نسل پر ختم ہوتی ہے۔ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی چیز میں، کسی بھی جانور یا پرندے میں اس کی جو خصوصیات یا خوبیاں ہوتی ہیں وہ نسلوں کے ذریعے سے پائی جاتی ہیں۔ تو جب اس کی نسل میں اصلیت ہے تو وہ ایک آپ کو اچھی بلیاری سے نواز سکتا ہے۔ اور نمبر 4، چوتھے نمبر پر جو سب سے اہم اور بیسک بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کا علاقہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 3 سے 4 چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو ایک تتر رکھنے اور تتر پھرانے اور اس سے اچھی بلیاری لینے میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر میں ابھی کوئٹے میں رہ رہا ہوں، تو یہاں پر میں جو تتر کو خوراکیں دوں گا، یا جو میں اس کو نسخے دوں گا، یا میں اس کو جو چیزیں کھلاؤں گا، یا میں اس کو جو تیار کرنے کے لیے چیزیں استعمال کراؤں گا، تو وہ ایک سندھ والا بندہ اگر وہی نسخے، وہی چیزیں اپنے تتر کو استعمال کرائے گا تو وہ اس کا تتر غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پنجاب میں رہنے والا ہے، وہ ساری چیزیں اپنے تتر کو وہی استعمال کرائے گا۔ مثال جو ایک کوئٹے والا یا کسی بھی ٹھنڈے علاقے میں رہنے والا بندہ اپنے تتر کو استعمال کراتا ہے، جیسے ہمارا منسیرا یا ایبٹ آباد کا علاقہ ہے، مطلب جہاں پر برف پڑتی ہے یا جہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ مثال مختصر چیز یہ ہے، آپ کو بات بتانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جو گرم ترین علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے علاقے کی موسم کی شدت کے مطابق اپنے تتر کو چیزیں دینی ہے اور اس کو نسخے خوراکیں دینی ہے۔ جو سردیوں کے علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے حساب کے مطابق اپنے تتر کو چیزیں اور خوراکیں دینی ہے، تو اس حساب سے اس کو فٹ کرنا ہے۔ اچھا، ساری باتیں آپ لوگوں کو بتانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ مطلب چھوٹا بچہ لے لیتے ہیں، چھوٹے بچے کو آپ پالتے ہو، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تقریباً ایک سیزن، مطلب وہ تو آپ کو آپ کے ہاتھ میں لگے گا گرمیوں میں، یا وہ فروری مارچ ہو سکتا ہے، جون جولائی ہو سکتا ہے، اگست ستمبر ہو سکتا ہے۔ تو پہلے سیزن میں آپ نے اپنے پٹھے کو بالکل ٹھنڈا رکھنا ہے، بچے کو بالکل ٹھنڈا رکھنا ہے، اس کو ٹھنڈی خوراکیں، ٹھنڈی غذائیں اور ایسی چیزیں دینی ہے۔ کوئی بھی آپ نے اس کو گرم چیز نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کا بچہ اور پٹھا ہے تو وہ کسی طرح کی کوئی بھی حرکتیں کر سکتا ہے پہلے سیزن میں۔ وہ پنجرے میں جمپیں مار سکتا ہے، وہ بیکیں مار سکتا ہے، وہ کوئی بھی اچھل کود کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک جنگلی پرندہ ہے، جنگلی پرندے کا بچہ ہے۔ تو اس کو پنجرے میں کھڑا کرنے کے لیے، پنجرے میں رکھنے کے لیے، پنجرے میں ایک ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے اس کو بہت سارا محنت لگتی ہے۔ اچھا فرینڈ، تو بہت ساری محنت لگتی ہے اور بہت سارا جو ہے ٹائم لگتا ہے۔ تو پہلے سیزن کا پٹھا جو ہے وہ کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو اس سے ایک تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ یہ بیکیں مارتا ہے تو یہ فالٹ والا ہے، یہ پھڑک مارتا ہے تو یہ فالٹ والا ہے، یہ جمپیں مارتا ہے تو یہ فالٹ والا ہے۔ مطلب اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے پنجرے میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے۔ اچھا دوسری بات، سب سے پہلی بات تو ایک آپ کو اچھے شوقین بننے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ آپ تتروں کی نسلوں کو جان سکیں۔ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو میں ہاتھ میں تتر لے رہا ہوں یا جو میں تتر پھرا رہا ہوں یہ کون سی نسل کا ہے۔ اس میں 2 سے 4 اچھی نسلیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں ایک اور ساری وہ نسلیں سندھی تتر میں پائی جاتی ہیں، جس میں چنگا تتر ہے، شیدی تتر ہے، گھانگس تتر ہے اور لکا تتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی نسلیں ہیں جن نسلوں کا تتر یا پٹھا آپ کو ایک اچھی بلیائی سے نواز سکتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور نمبر 2 آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ایک جو تتر ہوتا ہے نا، تو اس کو جب مطلب پہلے سیزن میں تو آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ گرمیوں کے سیزن میں جس مہینے میں بھی بچہ یا پٹھا آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے، وہ جون جولائی ہے، مارچ اپریل ہے، نومبر دسمبر ہے، جس مہینے میں بھی پہلے سیزن میں پٹھا آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے تو آپ نے اس کو گرمیوں کے دنوں میں، مطلب دوسرے تیسرے مہینے سے لے کر 10ویں 11ویں مہینے کی آخر 11ویں مہینے کی 15 تک، ایک تو آپ نے اس کو کوئی گرم چیزیں نہیں دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ہر چیز کا فائدہ بھی بتاؤں گا دوستو اور نقصان بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ اس کو گرم چیزیں دیں گے تو وہ خوراک کرنی کم کر جائے گا۔ اگر خوراک کرنی وہ کم کر جائے گا تو یہ اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ اس لیے ہے کہ وہ پھر بڑا قداور پٹھا بھی نہیں بنے گا، وہ پھر قد بھی کم کر جائے گا اور اس خوراک کرنی بھی کم کر جائے گا، اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے معدے پر اثر بھی بہت زیادہ پڑ جائے گا، اور وہ اس کی آگے والی آنے والی زندگی میں وہ چیز برا اثر ڈالے گی، ٹھیک ہے۔ تو ٹھنڈا کھڑا رہے گا تو وہ خوراکیں بہت زیادہ کرے گا اور وہ گروتھ بہت اچھی کرے گا، وہ بڑے قد کا بنے گا، وہ بڑے سائز کا بنے گا، اور ٹھنڈا وہ کھڑا رہے گا تو وہ فٹ حالت میں کھڑا رہے گا۔ آپ کے لیے کوئی وہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا، نہ ہی وہ اچھل کود، نہ جمپ، نہ بیکنگ، نہ ٹاپ، نہ کچھ بھی نہیں۔ بس آپ نے پہلے سیزن میں اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور گھمانا پھرانا ہے، بازار کا عادی بنائیں، کسی دکان پر اس طرح اس کا ڈر اتارنا ہے۔ جیسے سردیوں کا سیزن آ جائے پھر آپ اس کو گرم خوراکیں دے سکتے ہیں۔ گرم خوراکوں میں 2 سے 4 آئٹم میں آپ کو بتاتا ہوں جو بیسٹ چیزیں ہیں۔ آپ اس کو بادام دے سکتے ہیں، آپ اس کو وہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں خوراک بنا کر آپ اپنے اس پٹھے کو سردیوں میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، سردیوں میں آپ اپنے تتر کے کپڑے مپڑے اتار کر، مطلب جیسے دھوپ نکلتی ہے تو آپ اس کو اس طرح رکھیں گے، اس طرح دکان پر لٹکائیں گے، اس طرح بازار ادھر ادھر لے جائیں گے تو وہ ڈر شر اتار سکتا ہے۔ جیسے گرمیاں آئیں گی پھر آپ نے پوری سی روٹین اس کی چینج کر دینی ہے، مطلب دوسرے مہینے کا جب فروری کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ پٹھے کے دوسرے سیزن کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو مکمل کپڑوں میں ڈھک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے سے بھی کپڑا باندھ دے پنجرے کو اور اوپر سے بھی کم سے کم ڈبل کپڑا آپ اس کو ہر ٹائم چڑھا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی جب تک آپ اپنے تتر کو اندھیرے میں نہیں رکھیں گے، آپ کا جو وہ جوان پٹھا یا تتر ہوگا تو وہ مستی میں نہیں لگے گا۔ اگر وہ مستی میں نہیں لگے گا تو وہ بولے گا نہیں۔ جو تیسری چیز ہے، مین بنیادی اور بیسک اہم چیز ہے جو آپ نے سیکھنی ہے، یہ میں آپ کو جو 2 سے 4 مطلب پوائنٹ میں بتا رہا ہوں نا، یہ آپ سیکھ جاتے ہیں، اس پر آپ عبور حاصل کر لیتے ہیں نا، تو ایک آپ اچھے شوقین اور شکاری بن سکتے ہیں۔
अच्छा, सबसे बड़ी और आखिरी अहम बात ये है कि आपने अपने तितर को फिर गर्म करना है, ठीक है। वो गर्म आपने कैसे करना है कि आपने ले लेना है, थोड़ा सा खसकास ले लेना है। पंसार की दुकान पर जाएं, उसको आप बताएं सिंपल कि मुझे थोड़ा सा खसकास चाहिए तितर को देने के लिए, वो आपको दे देगा। अच्छा, उसके बाद आप 10 से 15 दाने, एक मेवा होता है एक मुनक्का होता है, वो ले लें। तो मुनक्के को शाम को थोड़ा थोड़ा तोड़ कर उसी जो खसखस वाला शापर है उसमें लगाएं। इतने इतने मुनक्के के टुकड़े कर लें जो तितर आसानी से खा लें, और रात को आपने अपने तितर की डोली में डाल देना है। ये आपने 1 हफ़्ते के लिए देना है इसको, 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। चाहे आप जिस इलाके में रहते हैं, तो आपका तितर जो है वो मामूली गर्म हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा गर्म होगा, अच्छा गर्म होने का फिर तितर का आपको कैसे पता चलेगा, जब आपका तितर बिट जो है वो थोड़ी सी साइज़ में छोटी कर जाए ना, तो आप ये समझ लें कि मेरा तितर ये जो है थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो अभी ये थोड़ा सा बड़ा एक नाजुक मरहला है, तितर को आपने इतना गर्म करना है कि वो एक दफ़ा आवाज़ें शुरू कर जाए। जब वो आवाज़ें शुरू कर जाए फिर उसको घुमाएं फिराएं, जंगल का माहौल उसको दिखाएं, खेतों में ले जाएं इधर उधर, ठीक है। ये थोड़ा सा नाजुक मरहला जो है वो यहीं पर आता है शौक़ में, कि आपको इतना पता हो कि मैंने अपने तितर को इतना गर्म करना है तो वो मुझे अच्छी बुलारी देगा। मिसाल, अगर आपका तितर बिल्कुल ठंडा है फिर भी वो आवाज़ें नहीं करेगा, अगर बिल्कुल वो गर्म है ना तो फिर भी वो आवाज़ें नहीं करेगा, ठीक है। काले तितर की जो शौक़ का निचोड़ है ना, जो मैंने अपने 18-19 साल का तजर्बे से जो मैंने सीखा है ना, उसका निचोड़ यही है कि उसको आपने मुनासिब तौर पर गर्म करना है। जब आप ये सीख जाए ना कि ये मुनासिब गर्म है या ज़्यादा गर्म है या ठंडा है, आप किसी किस्म का तितर आपके हाथ लग जाए, आप उसको बुला भी सकते हैं, आप उससे मस्तियाँ भी करा सकते हैं, और उससे आप सारे काम करा सकते हैं। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ चेक करने का यही तरीक़ाकार है कि जब वो मोटी बिट करता है तो ठंडा है, जब बहुत ज़्यादा बारीक बिट करता है तो गर्म है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।